الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے کی اس کلاس میں آپ کا استقبال ہے. I welcome all of you in the class which aims at understanding the words of Quran. یہ 20 کक्षاؤں کا لگو پاٹھیہ کرم ہے، 20 کلاسوں کا مختصر کورس. It is a short course of 20 classes. قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. ان کلاس کا مقصد انگریزی ہندی اور اردو زبان میں قرآن کے الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we will study chapter 15, and after completing this lesson we will be able to learn around 186 new words which occur around 37,500 times in Quran. Alhamdulillah. Only an effort of 15 hours and we will be able to understand 186 new words which are repeated more than 37,000 times in Quran. Quran contains of around 78,000 words, and at the end of this chapter we will be able to understand around 38,000 words. 50% of the words approximately will be completed today. If you would have studied all the previous chapters seriously, practiced with me all the symbols and completed your exercises, then I congratulate you all. آج ہم ادھیائے 15 پڑھیں گے. اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 186 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 37,500 بار آتے ہیں. یعنی کہ اب تک صرف ہم نے اگر 15 گھنٹے کی محنت کر لی ہے تو قرآن کریم میں ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں. آپ 37,500 کے آس پاس الفاظ جاننے والے ہو جائیں گے. یعنی کہ لگ بھگ آج کی کلاس کے اوور ہونے تک 50% قرآن سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کہ اگر میں کہہ دوں سمرائز کر کے تو 15 پارے سمجھ میں آتے ہیں آپ کی الحمدللہ. صرف 14-15 گھنٹے کی محنت. جن کے پچھلے کلاسز چھوٹ گئے وہ جا کے یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ کے اندر موجود ہے ہمارے چینل قرآن اسپیکس پہ. آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واٹ ویل ریڈ ان ٹوڈیز کلاس. آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر. we will understand سورۃ النصر in the first four part. دوسرے حصے میں ہم امر و نہیں، افعل افتاء اجل. in the second portion we'll do imperative sentences افعل افتاء اجل. اور تیسرے حصے میں ہم متعلقہ ابھیاس سمبندھت ابھیاس متعلق مشق کریں گے. in the last part of this chapter we'll do the related exercises. Now let us start today's class. آج کی کلاس میں سورۃ النصر. In today's class we'll study سورۃ النصر. First of all, we study in Urdu, Hindi, then in Urdu and later in English. پہلے ہم ہندی میں دیکھیں گے، پھر اردو میں اور انگلش میں. ساتھ پریکٹس کیجئے جوش کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. کیا لفظ دیکھتے ہیں اذا. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اچھا، اور از کا مطلب بھی ہوتا ہے جب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. کوئی بتائے گا کہاں پڑھ چکے ہیں؟ کمنٹس میں لکھ دیجئے. تو اذا کا مطلب جب، اس کا مطلب بھی جب، اور اذا کا مطلب بھی جب. پھر آیا جاء. جاء کا مطلب ہوتا ہے، ویسے جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا. جاء یہ ماضی کا ہے، اور ہمیں معلوم ہے اگر ماضی سے پہلے اذا آ جاتا ہے تو وہ مضارع کا مطلب دیتا ہے. تو جاء کا مطلب وہ آیا، مگر اذا جاء جب وہ آ جائے. ٹھیک ہے، جب آئے. تو اذا جاء جب آ جائے. ٹھیک ہے، اذا جاء جب آ جائے. اگر نصر اللہ، نصر اللہ مطلب اللہ کی مدد. نصر
نصر کہتے ہیں مدد کو، نصر اللہ اللہ کی مدد، نصرت یہ ہماری زبان میں خوب بولا جاتا ہے۔ والفتح یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، وا اور الفتح، وا کا مطلب اور الفتح، فتح کہتے ہیں کھلنے کو، کامیابی کو بھی کہتے ہیں، جیت کو بھی کہتے ہیں۔ تو والفتح اور کامیابی اور جیت ہو جائے اور کھل جائے، یعنی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی۔ پڑھیے میرے ساتھ، دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی، کیا کریں؟ اچھا مدد آنے کا کیا مطلب ہے، ابھی اس پہ سب غور کریں گے اس بات پہ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں، وَرَأَيْتَ با کا مطلب اور، اچھا یہ ہے رآ رأو رأیتا، رأیتا کا مطلب آپ نے دیکھا، مگر اس سے پہلے اذا لگا ہوا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھتے ہیں۔ ورأیتا آپ دیکھیں، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، وا پلس رأیتا، ٹھیک ہے۔ رأیتا ہے ماضی، مگر شروعات میں اذا آ گیا ہے تو یہ بن گیا مضارع۔ ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناس لوگ، انسان، انسان کی جمع ناس۔ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگوں کو، کیا دیکھیں؟ یدخلون، دیکھیے یفعلو یفعلون، یدخلو یدخلون، ہم نے نہیں پڑھا مگر پتا ہے ہمیں، پورا بن جائے گا۔ دیکھیے دخلا دخلو دخلتا دخلتو دخلتم دخلنا، یدخلو یدخلون تدخلو تدخلون ادخلو ندخلو، تو دخلا وہ داخل ہوا اور یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے دخول، دخول کہتے ہیں اندر آنا، خروج کہتے ہیں باہر جانا۔ ایک ہمارے دوست ہیں وہ لفظ بولتے ہیں کافی کہ بھائی اس امت کا عروج خروج میں ہے، کیا اس امت کا عروج خروج میں ہے، جب تک یہ امت اپنا جان مال وقت صلاحیتیں لے کے اللہ کے راستے میں خروج کر رہی تھی، نکلتی تھی، تو اس امت کا عروج تھا۔ اور جب سے امت کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ جان مال و صلاحیتیں میری ہیں، اس کی ترتیب الٹی پلٹی کر دی، تو اللہ کے دین کے لیے خروج بند کر دیا، تو ذلت بھی آ گئی، زوال بھی آ گیا۔ بہرحال یدخلون داخل ہو رہے ہیں، ورأیت الناس اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، دیکھیے اللہ کے دین میں، فی کا مطلب میں، دین کا مطلب دین ہم پڑھ چکے ہیں، مالک یوم الدین، اور اللہ اللہ، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، ان گروپس، غول کے غول، بھیڑ کی بھیڑ، فوج اپنے آپ میں جمع ہے، فوج کی بھی جمع، افواج۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو پہلی پچھلی آیت تھی، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس پاکی بیان کر تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کر اس سے، استغفار طلب کر اس سے، بے شک وہ بہت پلٹنے والا ہے یا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں، فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کریں، فَسَبْ یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، فا کا مطلب پس ہم پڑھ چکے ہیں، سبح پاکی بیان کر، یعنی کہ نقائص کی نفی، فسبح پس پاکی بیان کر، دیکھیے سبح پاکی بیان کر، بحمدی تعریف کے ساتھ، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے بی پلس حمد، تو حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، یعنی خوبیوں کے ساتھ، پس پاکی بیان کر تعریف کے ساتھ، ربی کا
یہ ربو ربہم ربو کا آپ کا رب، تو اب ربی کا آپ کے رب کی، رب اور کا ربی کا، فسبح بحمد ربی کا، پس پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، واستغفرہ اور اس سے بخشش طلب کریں۔ یہ کتنے الفاظ سے مل کے بنائے، دیکھیے وا کا مطلب اور، دوسرا ہے استغفر بخشش طلب کر، ہو اس سے، واستغفرہ اور بخشش طلب کر اس سے۔ دیکھیے اردو میں ہم بولتے ہیں نا استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، غفران، برات، واستغفرہ اور بخشش طلب کریں اس سے، انہو دیکھیے ان کا مطلب بے شک، اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، انہو بے شک وہ، کانا دیکھیے کانا کا مطلب ہوتا ہے کانا کا مطلب کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، مگر اللہ کے لیے آتا ہے تو ہوتا ہے، تو انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا دیکھیے توابا، دیکھیے تابا کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے نیچے تابا کا مطلب ہوتا ہے پلٹا، تابا کا مطلب وہ پلٹا، تائب ہوتا ہے پلٹنے والا، اور تواب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہتے ہیں ہم، تو اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہتی ہے، ہم راستہ چینج کر لیتے ہیں اس کی رحمت ہٹ جاتی ہے، یہ پلٹ گئی، پھر توبہ کر کے لوٹ کے آتے ہیں، پہلے ہم پلٹ لیتے تو اس کی رحمت بھی آ جاتی ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے، تو انہو کان توابا، بے شک اللہ بہت پلٹنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، پس پاکی بیان کر تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کر اس سے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا ہے۔ اب اس کو اردو میں بھی دیکھتے ہیں اس صورت کو، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اذا کا مطلب جب، دیکھیے از کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اذا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، اور اذا کی یہ خاص بات یہ ہے اگر یہ ماضی سے پہلے آ جائے، کون؟ اگر اذا ماضی سے پہلے آ جائے تو یہ مضارع کا مطلب دے دیتا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے جاء، جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، مگر اس سے پہلے اذا لگا ہوا ہے تو ہو جائے گا آ جائے، وہ آ جائے، تو اذا جاء جب وہ آ جائے یا جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، اور اللہ اللہ، تو نصر اللہ اللہ کی مدد، جب آ جائے اللہ کی مدد، اور آگے والفتح، وا کا مطلب اور الفتح، فتح کہتے ہیں کامیابی کو بھی، جیت کو بھی، اور کھلنے کو بھی۔ جیت کو سمجھ لیجیے ایک دروازہ ہے، کسی کام میں لگے ہوئے تھے، آپ بجا رہے تھے، وہ دروازہ کھل گیا، جیت ہو گئی، فتح ہو گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح یعنی کامیابی، وا اور فتح جیت یا کامیابی، والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کی دین میں فوج در فوج۔ پہلا لفظ یہ وَرَأَيْتَ، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، وا کا مطلب اور رأیتا، رأیتا کا مطلب دیکھیے، رأیتا کا مطلب ہے آپ نے دیکھا، مگر اس سے پہلے اذا لگا ہوا ہے تو ہو جائے گا آپ دیکھیں گے، وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں، کیا دیکھیں بھائی؟ ناس، لوگوں کو، انسان کی جمع ناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، دیکھیے یفعلو یفعلون، یدخلو یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں، دخول کہتے ہیں
اندر آنا، انٹر ہونا، اور خروج کہتے ہیں نکلنے کو، اس کا الٹا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. تین الفاظ سے مل کے بنائے. فی کا مطلب میں، دین کا مطلب دین، اور اللہ اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے طریقے میں. فی دین اللہ، اللہ کے طریقے میں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجا، فوج در فوج، گروپس میں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا. ایک لفظ دیکھتے ہیں، فَسَبِّحْ، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے. فا، فا کا مطلب پس، اور سبح، سبح پاکی بیان کر، یعنی کہ نقائص کی نفی کری. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سبحان اللہ میں پڑھا تھا ہم نے اس کی ڈیٹیل. تو فسبح، پس پاکی بیان کر، بحمدی، تعریف کے ساتھ. دو الفاظ سے مل کے بنا ہے. بی کا مطلب ساتھ، ہم تعریف، بحمدی تعریف کے ساتھ. ہم پڑھ چکے نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہاں بحمدی. فسبح بحمدی، پس باقی بیان کریں تعریف کے ساتھ، ربکا، دیکھیے ربہ ربہم ربکا، آپ کا رب یہاں ربی کا ہو گیا ہے کیونکہ پیچھے بھی آ گیا ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے اس روز کو. اپنے رب کی، دو الفاظ سے مل کے بنا ہے. رب، رب کا مطلب ہو گیا رب، اور کی، کا یا کی، اپنے رب کی. فسبح بحمد ربک، پس پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. واستغفرہ، اور تین الفاظ سے مل کے بنا ہے. وا کا مطلب اور، استغفر بخشش طلب کریں، ہو اس سے. واستغفرہ، اور بخشش طلب کریں اس سے. یہ استغفار ہماری زبان کا لفظ ہے، استغفار، مغفرہ، غفور، مغفور. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور اس سے بخشش طلب کریں. انہو، ان کا مطلب بے شک، اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انہو، بے شک وہ، کانا، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، مگر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور توابا، تواب کا مطلب بار بار پلٹنے والا، توبہ قبول کرنے والا. اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے. تو اللہ تواب ہے. ہم غلطی کرتے ہیں، پھر رجوع کرتے ہیں، پھر پلٹ آتی ہے اس کی رحمت. پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، تو پھر رحمت اس کی متوجہ ہو جاتی ہے. تو انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، پس پاکی بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. اب اس سورت کی ڈیٹیلز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ. دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور کامیابی. پہلی بات، جب اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی آتی ہے اس کے بعد، بنا اس کی مدد کے کامیابی نہیں آئے گی. سیکنڈ نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ اللہ کی مدد. کامن سینس کی بات ہو گئی. اب اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد اپنے باغیوں کے لیے، دشمنوں کے لیے نہیں آئے گی. ان لوگوں کے لیے نہیں آئے گی جو زبان سے کہتے ہیں اے اللہ تیری کتاب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کو سب سے اوپر نہیں رکھتے. ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہم، جو مانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، جو مانتے ہی نہیں قرآن کی کتاب ہے. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں، آپ کی اور میری، جو زبانوں سے اپنی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر پورا نظام ہے، اور یہ اور یہ اور یہ، بس ہم مانیں گے نہیں. ہم اسے پڑھیں گے بھی نہیں، سمجھیں گے بھی نہیں، اس کو اپنا حکم بھی نہیں مانیں گے.
اس کی بات کو رد کر دیں گے کسی کی بات کے آگے. کوئی ہمارا بڑا کہہ دے, کوئی کسی کتاب کے اندر کوئی بات لکھی ہو, وہ اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کی بات کو لے لیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے ہم. تو مدد تو اللہ تعالیٰ کی آئے گی, اللہ تعالیٰ کی بات یعنی کہ اس کی کتاب, اس کے قانون کو مانتے ہوئے عمل کرنے میں, تو مدد آئے گی. ورنہ ساری مددیں بھول جائیں, آئی نہیں رہی. روئے زمین پہ چیخ چیخ کے تھک گئے مسلمان, کہتے ہیں نا اللہ ہماری, اللہ پہ تو کاپی رائٹ ہمارا ہی ہے, وہ ہمارا ہے, مدد کرے گا ہماری, ہماری نہیں کر رہا, دوسروں کی کر رہا ہے. دوسرے نہ جاتے ہوئے بھی اس کے قانون پہ چل رہے ہیں, نہ جانتے ہوئے بھی. ہم جانتے ہوئے اس کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون کو مان لیتے ہیں, دوسری کتابوں کو مان لیتے ہیں. ہر الگ الگ گروپ بنا ہوا ہے, ہر گروپ کے پاس اپنی ایک اسپیشل کتاب آئے گی, اور وہ اسی کی پبلسٹی کرتا رہتا ہے. اور کہتے یہی ہے ہر گروپ, جس گروپ کا نام لیجیے آپ, کسی کا بھی لکھ کے پوچھیے مجھ سے, میں اس کی کتاب بتا دوں گا آپ کو. اس کی پرائرٹی پہ کتاب ہوتی ہے, چلاتا اس کو ہے, کہتا یہ رہتا ہے کہ اللہ کی کتاب پرائرٹی پہ. تبلیغ اس کتاب کی, لوگوں کو جوڑیں گے اس کتاب کی طرف. ہر گروپ کی یہی حالت ہے. یا ہر گروپ پہ کوئی ہیڈ ہوگا جس کی اندھی ایسی تقلید کری جائے گی, مطلب اللہ کی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو مان لیا جائے گا, سوچا بھی نہیں جائے گا کہ حضرت نے ایسا کہہ دیا ہے. تو یہ کیسے مدد آ جائے اللہ تعالیٰ کی؟ اچھا چلیے یہ ٹھیک کر لیا, اللہ کی مدد آ جائے. مدد آنا کیا ہے, مطلب کامیابی کیا ہے, اللہ کی مدد کامیابی کیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے؟ کامیابی کا ہم نے کیا کیا سمجھ رکھا ہے, یہ مل جائے, وہ مل جائے, اچھی نوکری, اچھی یہ, اچھے گھر, یہ وہ, جو چاہ رہے ہیں ضرورت دنیا کا سامان مل جائے. اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے نزدیک ہماری کامیابی یہ ہے کہ لوگ اس کے دین میں داخل ہو رہے ہوں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں, یہ ہوگی کامیابی. اصل میں یہ کامیابی ہوگی اسی کے لیے جس نے زمین پہ آنے کے بعد اپنے مقصد کو جانا ہوگا, اور اس مقصد کے لیے اپنا جان مال وہ صلاحیتیں لگا رہا ہوگا. اسے خوشی ہوگی, دیکھو میں نے کتنی محنتیں کری تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل دیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے ہو رہے ہیں. انہیں خوشی ہوگی, ان کے لیے ہوگی کامیابی. جس کو دماغ میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, اللہ کے دین سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ اس زمین کے اوپر ہم اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے آئے, ان کو نہ اس نصرت سے مطلب, نہ اس کامیابی سے مطلب, نہ لوگوں کے دین میں آنے سے مطلب. اور ایک دو لوگ نہیں, ماس کنورژن, افواجہ گروپس آئیں گے, ان کی آگے دیکھ رہے ہوں گی, اس کے لیے مستقل محنتیں کر رہے ہوں گے. اور دیکھیے ایک اور بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی, وہ لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھیں اللہ کے دین میں, فی دین اللہ, یہاں دیکھیے اللہ کے دین میں, میرے فرقے میں نہیں, میرے گروپ میں نہیں, میری پارٹی مضبوط ہو جائے, میرے میں آ جائے, میں فلاں گروپ کا ہوں تو سب لوگ میرے اس ٹیم میں شامل ہو جائیں, اس سے چندہ زیادہ اکٹھا ہو جائے گا, پیسہ اکٹھے ہو جائیں گے, ہماری صحیح سے زیادہ ہو جائے گی. اللہ کے دین میں داخل ہو جائے, وہ اس کی کتاب کو پکڑ لے, اس کے رسول کی بات کو مان لے. یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی اس انسان کی جو کسی فرقے سے جڑا ہوا ہوگا مسلمان ہونے کے علاوہ, یا مسلمان ہونے کے ساتھ. جو خالص مسلمان بنے گا, جو اللہ کے قانون کو فالو کرتا ہوگا, اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہوگا کہ کیا ہے وہ, میرے جینے کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, اس لیے میں مسلمان, اس لیے میں نمازی. تمام اس کی اکھاڑ پچھاڑ سوچ, جان مال وقت صلاحیتیں سب اس لیے ہوں کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں, میری نہیں مانے, لوگ دین میں داخل ہو جائیں. یہ صورت سمجھ میں دائی کی آئے گی, نان دائی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, اسی لیے نمازی. ہمارا کیا ہے جینے کا مقصد, یہ ہم جانتے ہیں بخوبی کیا ہے, یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو کس بات کی مدد, خوشی ہوتی ہے, اتنی تو بہت خوشی ہوگی, اچھا میری 2 لاکھ کی جاب لگ گئی, میرے 50 کروڑ روپے ملے گا, اس پہ تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا فائدے پہ تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے, اس پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ محنت بھی تو نہیں کری کہ لوگ اللہ کے دین تک پہنچیں, اس کتاب کو سیکھیں, اس کتاب کو عام کریں, اور اس کا ضابط کوشش کریں کہ تمام دنیا کے لوگوں تک یہ کتاب پھیل جائے, عام ہو جائے. کب کریں گے؟ مرنے کے بعد. اور جو یہ کام کر رہا ہوگا وہ تو ڈرنے والا ہوگا. یہ کام جب ہو جائے گا نا, کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. کیا فسب بھی ہم ربی کا, یہ تیری ذات پاک ہے, میں نے تو سارا بیڑا غرق کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ آپ تھے, آپ کے فیصلے تھے زبردست, اس لیے یہ کام ہو گیا. اصل تعریف آپ کے لیے, میرا کچھ بھی نہیں اس میں. ہم تو ذرا سا کچھ کرے بغیر گھمنڈ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں پھول کے, وہ اصل تو تیری ذات ہے, تیرے قانون. اور اصل میں نے تو اس کی خلاف ورزی کری, میں نے ان صلاحیتوں کو ویسے نہیں لگایا جیسے لگانا چاہیے تھا. اصل تعریف تیری.
تو میں نے اس کام کا، اس دعوت کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ ادا کرنا چاہیے تھا. یا اللہ وہ جو غلطی ہوئی ہے مجھ سے وہ ناقابل تلافی ہے، مگر پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر بخش، اور آپ معاف کرنے والے. یہ جذبات ہونے چاہیے. تو یہ سمجھ میں سے اس کی آئے گی جس نے اپنی زندگی کا مقصد دعوت بنا رکھی ہے، ورنہ پڑھتے ہیں اتر جاتے ہیں، نہیں آئے گی سمجھ میں بات. اس لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور جتنا بھی اب تک ان کے قرآن کے دروس سے موجود سب سن ڈالیے. رمضان کا بہترین موقع ہے. یہ دین کا ایک بیسک اسکیٹر سمجھ میں آ جائے گا. پتہ نہیں ہم کہاں کہاں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. ڈاؤٹس ہیں. اگر وہ پابندی کے ساتھ اگر سن لیں گے، شروع کے سورہ فاتحہ بھی موجود ہے، سورہ بقرہ موجود ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء چل رہی ہے، اور آخر ادھر سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، اس کے بعد سے لے کے سورۃ الفرقان، یہاں شاید سورۃ الفرقان سے پہلے تک موجود ہے. یہ سنیے، ایک دین کا بیسک اسکیٹر سمجھ میں آ جائے گا، اور اس فرقہ واریت سے اوپر اٹھیے. اور دیکھیے اس وقت پوری زمین ایک سانحہ سے مشکل سے گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے. ہر ایک ڈر رہا ہے کہ صاحب موت آ جائے گی، موت تو آنی ہے. بہرحال جو اس کے ظاہری ضابطے ہیں کہ احتیاط بڑھتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، برتنی چاہیے. ایک سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ کرا جائے. یہ تو ایک ظاہری وہ. اور اگر کوئی دوائی وغیرہ کوئی وہ چیز سمجھ میں آئے وہ بھی کری جائے. کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی تو کرا جائے. کیا کرا جائے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس ڈیولپ کیجئے. لوگ جو جس کو یہ بیماری ہو رہی ہے، بیماری ہے نہیں ہے، بحث میں نہیں پڑ رہا ہے، جس کو یہ بیماری ہو رہی ہے، اگر اس کا اندر کا وشواس یہ ہے کہ میں ریکور ہو جاؤں گا، وہ ریکور ہو رہا ہے. جس کا یہ وشواس ٹوٹ رہا ہے وہ ریکور نہیں ہو رہا، تو کوئی سی بھی دوائی دے دیجیے. ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ تمام میڈیسن سب کچھ جو چیز پرووائڈ ہو سکتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے، نہیں بچے، اچھے ہیلدی تھے. وہ میڈیسن جو بلیک میں لوگوں نے خرید کے دی ان کے، مطلب اچھے ویلدی لوگ تھے. تو اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس جب یہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہے، عزت ذلت موت زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ امیون سسٹم کام کرے گا. یہ تو اس کا روحانی پہلو ہے. یہ نمازوں میں پریکٹس کیجئے. ایک بات کریے، گھر میں کروائیے، زیادہ زیادہ وقت قرآن سمجھ کے پڑھیے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیے ظالموں کو ظالم ہلاک ہوتے ہیں. ابھی ہم اس درجے کے تو ظالم ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو چھپائے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو اس وقت ہی توبہ کیجئے، یا اللہ جیسے ہی اب وقت ملے گا، جب وقت نکالیں گے، تیرے دین کا تعارف کرائیں گے لوگوں سے. یہ تو یہیں سے بات ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کر لیتا. بھی آ گئی بات، انہو کانا توبہ. دوسرا جو ظلم کر رکھے ہیں ہم نے، کیا؟ جن بھائیوں نے بہنوں کے پراپرٹی میں حق مار رکھے ہیں، ابھی فون کریں انہیں، ابھی نوٹ کریں، واپس کریں گے انہیں. جنہوں نے لوگوں پہ جھوٹے کیس کر رکھے ہیں، زمینیں دبا رکھی ہیں، ابھی واپس کریں گے. جنہوں نے لوگوں کے گھر تباہ برباد کروائے ہیں، وہ واپس کریں، کیسز ریزالو کریں. جن کے دل دکھائے ہیں ان سے معافی تلافی کریں. یہ ظلم ہے، ظالموں کا صفایا ہو رہا ہے، ہوگا، قرآن نے کہا. نوٹ کریں کس کس کے ساتھ ظلم کیا ہے ہم نے، کس کس کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ میں تو موٹی بات بیان کر رہا ہوں. بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، پراپرٹی میں دیتے رہیے. ناپ تول کے زکوٰۃ کتنے لوگوں نے مار رکھی ہے 5 سال 10 سال سے، اسے نکالیں. خود اللہ سے ارادہ کر لیں. کسی کے خلاف جھوٹا کیس کر رکھا ہے، ابھی فون کریں اسے کہ بھائی ہم واپس لے رہے ہیں کیس، اور کر دیں. پھر ابھی کریں. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے قلعوں میں سے کہیں سے کوئی نہیں بچ پاتا، وہ تو چن کے آتا ہے. جب آسمان سے پتھر برستے تھے تو وہ نشان زد پتھر ہوتے تھے، کس پہ پڑھ لیں جا کے. ظالم نہیں بچیں گے، وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلمانوں میں سے ہوں، نہیں بچیں گے. اپنا معاملہ انسانوں کے ساتھ صاف کر لیجئے. جنہوں نے جہیدوں کے لیے بیویوں کو ٹارچر کیا ہے، تو سسرال والوں کو معافی تلافی کریں، یا ابھی تک اسی نیتوں پہ لگے رہتے ہیں. پڑوسیوں کو جینا حرام کر رکھا ہے، جھوٹے کیس کر رکھے، اور جو دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں. تعویذ گنڈے کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ سب نوٹ کریے کیا کیا کر رکھا ہے ہم نے. اپنا ایک کالا چٹھا اپنا یہیں بنا لیں. اقرا کتابہ کا وہاں قرآن کہے گا نا، یہیں بنا لیں اس کو، اور ایک ایک کر کے کیس ریزالو کریں.
مظلوم کی آہ نہیں چھوڑتی، مظلوم کی آہ نہیں چھوڑتی. مظلوم کی آہ میں اور عرش میں کچھ بیریئر نہیں ہوتا، ڈائریکٹ لگتا ہے جا کے. جنہوں نے اپنے ماں باپوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے ان سے بات کریں جا کے، ان کے دکھی دلوں پہ ہاتھ رکھے جا کے. اور ہمارا نیچر ہے جو کمزور گردن والا ہوتا ہے اس کی گردن دبا دیتے ہیں. ڈھونڈنے کن کن کے ساتھ کرا ہے ایسا، معافی تلافی کریں، اس کا جو بھی بدلہ ہو سکتا ہے بدلہ کریں. خالی اللہ مجھے معاف کر دے نہیں چلے گا، انسانوں کا معاملہ تو انسانوں سے کلیئر کرنا پڑے گا. منہ پہ مار دی جائیں گی وہ نمازیں ماری جا رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ان سے. منہ پہ مار دی جا رہے ہیں وہ روزے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. روزہ رکھ کے بھی اللہ کا تقوی پیدا نہیں ہو رہا کہ اب بھی دل نہیں چمکا اس چیز پہ کہ جس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رکھی تھی ہم اس کے حق ادا کر دیں. کیسا روزہ، فاقے سے بدتر ہو گیا ہے. تو چلیے اب سورت دیکھتے ہیں انگلش میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, when comes the help of Allah and the victory. اذا means when, is also means when, and we also know that when اذا comes before the past, the imperfect tense, then it becomes imperfect. Jaa, jaa means he came, but due to اذا it becomes he comes. اذا جاء, when comes, what comes? Nasrullah. Nasr means help, and Nasrullah means help of Allah. Wal Fath, wa means and Fath, victory, opening. Wal Fath. إذا جاء نصر الله والفتح, when comes the help of Allah and the victory. When comes the help of Allah and the victory. إذا جاء نصر الله والفتح, when comes the help of Allah and the victory. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, and you see the people entering the religion of Allah in crowds. ورأيت, it is made up of two words, wa and ra'aita. Wa means and ra'aita, you saw. But due to iza which has come earlier, ra'aita becomes and you see. وَرَأَيْتَ, and you see. الناس, the people. الناس, the people. يدخلون, دخول is entry and خروج is exit. يدخلون, entering. في دين الله, في means into, deen means religion, and Allah. في دين الله, Allah, into Allah's religion. في دين الله, into Allah's religion. أفواجا, in crowds. أفواجا, in crowds. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, and you see the people entering the religion of Allah in crowds. Then what should you do? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Then glorify the praise of your Lord and ask forgiveness of him. Indeed, he is of forgiving. Fasabbi, fa, then sabbi, glorify. Fasabbi, then glorify. Bihamdi, bi means with, hamd means praise. Bihamdi, with the praise. Fasabbih bihamdi, then glorify with the praise. Rabbika, your Lord. Rabbika, your Lord. Wastaghfiruhu, and ask forgiveness of him. Wastaghfiru is made up of three words. Wa means and. Istaghfir, ask forgiveness, and who means him. Wastaghfiruhu, and ask forgiveness of your Rabb. Innahu, inna means indeed. Innahu, indeed he. Kana, kana means, the regular meaning of kana is was, but for Allah its meaning is. Innahu kana tawwaba. Tawwaba means oft forgiving. Taba means he turned. Taib,
one who turns. Tawwab, one who turns often. And tawwab, the plural of tawwab is tawwabun, tawwabin. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Then glorify with the praise of your Lord and ask forgiveness of him. Indeed, he is of forgiving. चलते हैं अब ग्रामर की तरफ, व्याकरण की तरफ. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ग्रामर पोर्शन. आज ग्रामर में हम देखेंगे फेल अम्र और नहीं, इफ़अल, इफ्ता, इजाल. In grammar today we will read about फेल अम्र और नहीं, imperative sentences, इफ़अल, इफ्ता, इजाल. रिवीजन. हम जो अल्फाज लिखते, पढ़ते और बोलते, सुनते हैं वो तीन तरह के हैं. या तो लफ्ज़ इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा. ये हमने काफी डिटेल से देख लिया है. In Arabic, a word can be of three types. It can be a noun, it can be a verb, or it can be a letter. अभी तक हमने फेल पढ़ा. फेल हमने पढ़ा माजी, पास्ट, आवाज हल्के, हाथ नीचे. फिर हमने पढ़ा मुजारे, आवाज तेज, हाथ ऊपर. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. पहले ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहे हैं. चलिए पहले फेल माजी की प्रैक्टिस करते हैं. पढ़िए मेरे साथ. फाला, उसने किया. फालू, उन सब ने किया. फालता, आपने किया. फालतू, मैंने किया. फालतुम, आप सब ने किया. और फालना, हम सब ने किया. ये माजी हो गया. अब हाथ ऊपर देखिए. या फालू, वो करता है या करेगा. या फालूना, वो सब करते हैं या करेंगे. तफालू, आप करते हैं या करेंगे. अफालू, मैं करता हूं या करूंगा. तफालूना, आप सब करते हैं या करेंगे. नफालू, हम सब करते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम छुपा देते हैं. अब आज हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं. मेरी तरफ ध्यान दीजिए. सामने अगर कोई एक आदमी, एक मुज़क्कर बैठा है, तो आपसे किसी काम को करने के लिए कहेंगे, तो आप ऐसे कहेंगे ना, भाई करो ना, कर. तो देखिए, एक उंगली ऊपर से उठा के नीचे तक ऐसे करिए. इफ़अल, कर. एक उंगली. इफ़अल, कर. अगर बहुत से लोग हो तो कहेंगे हम चार उंगली. देखिए, इफ़अलू, करो. तो इफ़अल, कर, और इफ़अलू, करो. प्रैक्टिस करिए मेरे साथ. अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो याद नहीं रहेगा. इफ़अल, कर. इफ़अलू, करो. उसके बाद अगर मना करना है एक बंदे से तो कहेंगे हम ला तफ़अल, मत कर. ला तफ़अल, मत कर. अगर बहुत सारे लोगों से मना करना है तो कहेंगे ला तफ़अलू. ओके. फिर चलिए करिए मेरे साथ प्रैक्टिस. अरबी भी पढ़ करेंगे, इशारा भी करेंगे. इफ़अल, कर. इफ़अलू, करो. ला तफ़अल, मत कर. ला तफ़अलू, मत करो. एक बार और. इफ़अल, कर. इफ़अलू, करो. ला तफ़अल, मत कर. ला तफ़अलू, मत करो. अब सिर्फ इशारा करेंगे अरबी में. इफ़अल, इफ़अलू. ला तफ़अल, ला तफ़अल. माशाअल्लाह. नाउ विल प्रैक्टिस इन इंग्लिश. इससे इस पैटर्न पर हम जी इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं. देखिए, we have studied फेल माजी and फेल मुजारे, perfect tense and imperfect tense. Practice with me. फ़अला, he did. फ़अलू, they did. फ़अलता, you did. फ़अलतू, I did. फ़अलतुम, you all did. फ़अलना, we did. यफ़अलू, he does or he will do. यफ़अलूना,
they do. تفعلوا, you do. أفعل, I do. تفعلون, you all do. نفعل, we do. This we have studied earlier. Now I am hiding it. Today we'll practice amr or nahi, imperative. If we have to say a person sitting in front of you and he is a masculine gender, and if you have to say something to do, then you will say like this, do. So in Arabic we will say, practice with me, if I'll do, if alu, four fingers, do, you all. These four fingers are, they are symbol of plural. You are saying with many people that do this, yeah, whatever you want to say. If I'll do, if alu, do you all. And we have, when you have to negate, when you have to say don't do, la taf'al, don't do, la taf'al, don't do, la taf'alu, don't do, you, but you all don't do. Now practice with me. If I'll do, if I'll do you all. La taf'al, don't do. La taf'alu, don't do you all. Once more. If I'll do, if I'll do you all. La taf'al, don't do. La taf'alu, don't do you all. Now we'll practice only in Arabic. If'al, if'alu. La taf'al, la taf'alu. Now we'll practice with this. अब हम इस फेल के साथ पढ़ेंगे फतह. देखिए जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये तो हम पढ़ चुके हैं. चलिए इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी. फतह उसने, ये माजी है, आवाज नीचे. फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, और फतहना हम सब ने खोला. आवाज अब ये देखिए मुजारे. यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूं या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे. ये तो पुराना है पढ़ा, वही से छुपा देते हैं. अब आज देखिए, इफ्ताह किसी एक से कह रहे हैं आप, खोल. इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो. इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो. अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे. इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू. Now practice the same verb in English. First of all, we practice the perfect tense and imperfect tense which we have read earlier, which we studied earlier. Fataha, he, fatahu, fatahta, fatahtu, fatahtum, fatahna, yaftahu, yaftahuna, taftahu, aftahu, taftahuna, naftahu. This we have studied earlier. Now I'm hiding it. Today, whatever we have studied today, we'll apply over here. Iftah, open. Iftahu, open. You all. Four fingers, they are signifying there are many males are sitting over here and you are saying them to open.
لا تفتح, don't open. لا تفتحوا, don't open you all. Many people, you are saying no, don't open to many people, and they are masculine gender. Many men. افتح, open. افتحوا, open you all. لا تفتح, don't open. لا تفتحوا, don't open you all. بالکل ایسا ہی ہے. اجعل, اجعلوا, لا تجل, لا تجلوا, جعل, جعلوا, جعلتا, جعلتم, جعلتوا, جعلنا, یجلون, تجلوا, تجلون, اجلوا, نجلوا, اجعل, اجلوا, لا تجل, لا تجلوا. یہ بالکل ویسے ہی بنا سکتے ہیں ہم اردو میں. اجعل, اجلوا, لا تجل, لا تجلوا, بالکل ویسے ہی بنایا جا سکتا ہے. پریکٹس کریں گے. اچھا یہ دو لفظ اور دیکھ لیجئے. اگر مضارع سے پہلے کیا آ جائے, سوفا, کیا آ جائے بھائی, سوفا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد. کیا, کوئی چیز جلدی. جیسے یفتح, وہ کھولے گا. سوف یفتح, وہ جلد کھولے گا. اچھا, اور اگر لن آ جائے اس سے پہلے تو مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. یہ پڑھ چکے ہیں ہم, لم یلد ولم یولد میں پڑھا تھا ہم نے. جیسے یفتح, وہ کھولتا ہے. لم یفتح, وہ ہرگز نہیں کھولے گا. Now we will understand three rules over here. If saufa comes before muzare, the imperfect tense, then it gives the meaning of soon. For example, yaftahu, he opens. If saufa comes before yaftahu, it will become saufa yaftahu, and saufa yaftahu means soon he will open. If only seen zabar sa comes before the muzare, before the imperfect tense, it means very soon. Yaftahu, he opens. Sa yaftahu, he very soon opens. Yeah, he very soon will open. And if lan comes before muzare, then it gives the meaning of never. Yaftahu, he opens. Lan yaftahu, he will never open. And this also, if you want to ask regarding the action, you should use ماذا. ماذا أراد الله بهذا مثلا. ماذا, what, for verbs. یدی آپ واستو میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اپنی نوٹ بک اور قلم نکالنے کا انورودھ کرتا ہوں, اور آپ سے ککشا کے دوران پوچھے جانے والے پرشنوں کے اتر لکھنے کا بھی انورودھ کرتا ہوں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور کیا عجب ہے کہ ہماری موت کا وقت آ چکا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں, تو اسٹوڈنٹ بن کے پیش ہو, قرآن کریم سیکھنے والے. اگر آپ واقعی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک اور قلم نکالیں اور کلاس کے دوران پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات لکھیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. If you really want to understand Quran, then I request you to take out a notebook and pen and write down so the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. ہم چلتے ہیں تیسرے حصے پہ سمبندھت ابیاس متعلقہ مشقیں. Now we move to the third portion, related exercises. First of all, we do the exercise in Urdu and Hindi, later in English. نیچے دی گئے افعال کے فعل امر و نہیں کی ٹیبل مکمل کیجئے. یہ تو بہت آسان ہے. یہ کالم بنا لیجیے 3. پہلا والا اوپر لکھ لیجیے, باقی کلاس ہونے کے بعد پورا کر لیجیے گا. افعال کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. بہت آسان ہے. ایسے ہی افتح کھول, یہ نوٹ کر لیجیے, بچا ہوا خالی چھوڑ دیجیے, کلاس کے بعد لکھ لیجیے. افتحو کھولو, لا تفتح مت کھول, لا تفتحو مت کھولو. اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, اور لا تجعلو مت بناؤ. Complete the following table of the verbs فتح, جعل, similar to what is done for you. دیکھیے افعال کر,
sorry, افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. I request you to make 3 columns and fill the first one here and fill the remaining 3 after the class is over. اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں یا ہندی میں ترجمہ کیجئے. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو یا ہندی میں ترجمہ کیجئے. جی دیکھیے پہلا ہے, پہلے تو اس میں پتہ کریں کہ کتنے لفظ ہیں. ایک ہے فا اور ایک یہ ہے افعل ہے افعل ہے کیا ہے وہ خیرن. دیکھیے یہ ہوتا ہے افعلو, میں کرتا ہوں یا کروں گا, اور یہ ہوتا ہے افعل افعل. اب یہ اس میں سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ذرا اس پہ غور کرنے کی بات ہے. یہ غلط ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹرانسلیشن اس کا غلط ہے. یہ ٹرانسلیشن جب صحیح ہوگا جب یہ بن جائے گا, دیکھیے افعل کر افعلو کرو. اگر یہ افعلو ہوتا ہے یہاں پہ تو بن جاتا پس آپ سب کرو بھلائی. اگر یہ افعل ہے تو ہو جائے گا پس آپ کرو, یہ سب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو صحیح کر لیجئے. ایک سیکنڈ مجھے وقت دیجیے ذرا. یہ غلط ہے, یہ آپ نہیں آئے گا اس میں. پس سوری سب نہیں آئے گا, پس آپ کرو بھلائی آئے گا. ٹھیک ہے, پس آپ کرو بھلائی, کیونکہ اس کے اندر فا اور یہ ہے افعل. افعلو نہیں ہے, یہ افعل ہے. اچھا دوسرا ہے ہمارا افتح الکتاب. دیکھیے یہ تو دکھ رہا ہے افتح, افتح کا مطلب کھول. یہ افتح نہیں ہے, افتح ہے. تو افتح آپ کھولو کتاب کو, افتح ایک بندے سے کہا جا رہا ہے. اچھا ذرا دیکھیے یہ وا اور یہ افعلو ہے یا افعلو ہے الخیر. دیکھیے اس میں واو آ رہا ہے, واو, تو یہ ہے افعل افعلو. جب یہ افعلو ہوتا ہے میں کروں گا, اس کے اندر واو نہیں آتا ہے, تو جنہوں نے لکھ کے پریکٹس کی ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات. تو وا اور افعلو کرو خیر, اور تم سب کرو بھلائی, اور آپ سب کرو بھلائی. اگلا ہے وا اور لا. تجعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو, مت کرو تم سب مت کرو, ولا تجعلو اور تم سب مت کرو. ٹھیک ہے, اور سوری جعلہ ہے بنانے کے لیے, تو اور تم سب نہ بناؤ. پھر اگلا ہے لا تفعلوا شرا, تو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو, آپ سب مت کرو شرن برائی, شر آپ سب نہ کرو برائی. تو بہت آسان ہے. Break the Arabic words and write their meanings. فا اور یہ افعل اور خیرن. دیکھیے سو ڈو گڈ ڈیڈس, دیکھیے فا اور افعل خیرن, یہ افعلو نہیں ہے. اگلا ہے افتح الکتاب, it is made up of 2 words. Open the book. Next is wa افعلو, دیکھیے افعل افعلو الخیر, and do good deeds all of you, is plural because of this افعلو. Next is ولا تجعلوا, and don't make, دیکھیے all of you plural ولا تجعلوا. And next is لا تفعلوا, don't do شرا.
Don't do evil, all of you, because of this war, plural. سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے تھوڑا سا وقت لگائیے. پہلا ہے آپ سب اچھا کام کرو. دیکھیے کرو، آپ سب کرو کے لیے ہو جائے گا افعلو، آپ سب کرو، اور خیر اچھا کام تو افعلوا الخیر. دیکھیے افعلو خیر. آپ سب مت کھولو، آپ سب مت کھولو، کھولنے کے لیے فتح، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، لا تفتح. آپ سب برائی کے کام مت کرو. پہلے تو آپ سب مت کرو، آپ سب مت کرو کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آپ سب مت کرو. تو افعل افعلو لا تفعل، لا تفعلو مت کرو، اور برائی شر، لا تفعلو الشر. ٹھیک ہے. پھر ہے آپ سب کتاب کھولو، آپ سب کتاب کھولو، آپ سب کتاب کھولو، کھولنے کے لیے افتحو کھولو الکتاب. ٹھیک ہے. آپ نہ بناؤ کوئی چیز، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، اور لا تجعلو مت بناؤ، شیئن کوئی چیز. آسان ہے. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو عربک. ڈو گڈ ورک، افعلوا الخیر، ڈونٹ اوپن، لا تفتح فور سنگولر، لا تفتح. ڈونٹ ڈو ایول، لا تفعلوا شرا. open the book، افتحوا الكتاب. don't make anything، لا تجعل شيئا. آپ سے اس پٹیشن کو سائن کرنے کے لیے ہم روز ریکویسٹ کرتے ہیں. change.org پر ایک پٹیشن ڈالی گئی ہے جس سے 12 ربیع الاول ورلڈ کمپنشن ڈے کے طور پر یا کرونا دیوس یا یوم رحمت کے طور پر ڈکلیئر ہو جائے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرانے کا کام ہے، ہمارا کوئی کسی کا پرسنل کام نہیں ہے. اور دنیا بھر سے آنے والے 12 ربیع الاول تک 50 لاکھ سے زیادہ سائن ہو جائیں تو بہتر ہے. تو یہ ہو جائے گا، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا. کیا ہم اس کمپٹیشن میں ہارنے دیں گے؟ اور یہ پٹیشن علامہ سے عبدالطارق صاحب کی طرف سے انہوں نے ڈالی ہے. آپ اپنے ناموں سے بھی اور لوکل لینگویجز میں چینج کر کے اپنے رشتہ داروں دوستوں تک بھیج سکتے ہیں. بہت سی چیزوں میں آپ سے اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو لے کے، ان کی عزت کو لے کے کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر یہ ویڈیو اس سے آپ کو نفع ہو رہا ہو تو ان کی پلے لسٹ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور آج کا یہ چیپٹر پورا ہوا، ادھیائے پورا ہوا، باب مکمل، چیپٹر کمپلیٹس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.